جس میں وہ ایک جنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی پانی پلانے کے لیے گئے تو دیکھا قریب المرگ ہیں ایک صحابی، انہوں نے پانی مانگا، ان کو دینے کے لیے گئے تو دوسری طرف سے آواز آئی ان کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو دے دیں پہلے۔ اس طرح وہ 7 تعداد ہے یا 3 ہے؟ نکال کر ابھی دیکھ لیں گے۔ اچھا جی۔ باقی ڈاکٹر صاحب میں نے جہاں تک دیکھا نا تو علماء نے اس کو مستند نہیں مانا۔ اچھا، آگے قصہ ویسے تو کتابوں تاریخی میں اب روایت صحیح نا، اب نکال دیں گے کتاب سے نا، نصب الرائع میں سے نا، تو کتنے تھے وہ بھی بتایا کہ یہ قصہ درست نہیں۔ ایک سری کے معاملے میں ہے کہ ایک گھر میں بھیج دی، انہوں نے کہا کہ اگلے ضرورت ہوگی، وہ بھی ایسے ہی صوفیہ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا اچھا، موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہاں روایت صحیح نہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ ان کو خود حاجت ہوتی ہے ان کو، مگر اپنی بجائے دوسروں کو ترغیب دے دیتے ہیں، یہ تو قرآن مجید میں آ گیا۔ اس کی وہ ہاں صحیح ہے، وہ جو صحیح بخاری میں وہ تو اشار بھی اور بہت عمدہ قصہ ہے کہ وہ صحابی حضرت ابو طلحہ مہمان آیا تھا تو حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو رات اپنے پاس رکھے لے گئے۔ اب بیوی سے جا کر جب پوچھا ام سلیم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا بچوں کے لیے بھی کھانا بہت تھوڑا ہے، میں آپ بھی نہیں کھا سکتے، مہمان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ انہوں نے کہا بچوں کو نا بہبلا کر آپ سلا دیں اور کھانا رکھ دیں، تو اس بہانے سے کہ میں چراغ کو درست کر رہی بتی کو بجھا دینا، پھر کام چل جائے گا۔ ایسے ہی انہوں نے کیا۔ اب یہ ساتھ اندھیرے میں اس کے ہاتھ ہلاتے رہے، وہ بیچارہ سمجھتا رہا مہمان کہ یہ بھی کھا رہے، کھاتا ہوئی رہا، انہوں نے نہیں کچھ بھی کھایا۔ تو رات ہی قرآن مجید اترا، جب صبح گئے تو اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا کہ ابو طلحہ آپ کے ایسی ساڑھ کو تو اللہ نے بہت پسند کی، یو سرون اعلان حسین ولو کان بمخصاصہ، کہ آپ بھوکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ قصہ بالکل صحیح ہے، ہاں یہ تو صحیح، اسی پر یہ ہے تو صحیح بخاری ہے سب کتاب۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بات شروع ہوگی، بہت یہ بھی اعلیٰ لوگوں میں سے جنگ احد میں جتنا انہوں نے مظاہرہ کیا نا حضور سے محبت کا، اور بات کسی نے نہیں کیا۔ جب بغدر مچ گئی، لوگ دوڑ گئے، رسول اللہ آوازیں دیتے رہے، حالات ہی ایسے پیچھے مڑ کر کوئی یہ ڈھال بن کر آپ پر نہ جھک گئے، حضور کو نیچے لے لیا۔ آپ کبھی کبھی سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے کہ تیر، یہ کہتے یا رسول اللہ آپ نہ سر اٹھائیں، آپ کو تیر لگ جائے گا، میں ڈھال بھرا ہوں، میں نے چھاتی آپ کے سامنے کی، جو آئیں گے تو بہت تیر ان کے لگے وہاں، اور کئی 2-3 کمانیں ان کی ٹوٹ گئی، اتنے تیر چلائے۔ اور جب کوئی دوسرا صحابی گزرتا تو آپ کہتے یار اپنے تیر ابو طلحہ کو دے دو، اگر تم چلا نہیں نہ سکتے تھے اس کو تو دو۔ بہت جان ساری کا مظاہرہ کیا، بہت ساتھ دیا۔ تو یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی جو ہے کیسی وہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے وہ ناراض ہو کر نا کہ میری بیوی نے کیوں اسلام قبول کر لیا میری مرضی کے بغیر، وہ شام کو چلا گیا، کافر ہی مر گیا، وہ رہ گئی بیوہ۔ اب ام سلیم رضی اللہ عنہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ نے بھی بیعت عقبہ میں شریک ہوئی۔ تو ابو طلحہ نے بعد میں پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا نکاح تو ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگوں کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ پیغام سے بہتر کس کا پیغام، مگر میں ہوں مسلم، آپ ہیں کافر، میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتا؟ اسلام لے آؤ۔ تو حضرت ابو طلحہ پھر اسلام لے آئے۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اب میں کوئی مہر نہیں لوں گی، آپ کا اسلام ہی میرا مہر ہے۔ اور پھر عورتیں آپس میں کہتی تھیں کہ کسی عورت نے ایسا بہتر مہر نہیں لیا جتنا اچھا مہر ام سلیم۔ یہ ابو طلحہ جنہوں نے نا وہ کیا کہ بچی ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا، ہاتھ چلاتے رہے بھوکے۔ اللہ بسم اللہ، آگے کیا مضمون ہے وہ؟ حکیم صاحب تشریف لائے نا۔